السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 جولائی اتوار سن 2021۔ دو ایشوز، ایک تو آگے جا کے میں آپ کو نیب کے حوالے سے جو بیوروکریسی نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ کس طرح سے بینڈ بجانی ہے نیب کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو افغان ایمبیسڈر کی جو صاحبزادی ہیں سلسلہ خیل، ان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ پہلے تو یہی خبر تھی سب کے پاس کہ ان کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، 5.5 گھنٹے کے بعد چھوڑ گیا اور ان پر تشدد ہوا، لیکن جب یہ بات سوشل میڈیا پر تھی کوئی اس پہ رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جب نیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا اور پھر وزیراعظم عمران خان نے یہ ہدایت کی وزیر داخلہ کو کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ کسی دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی سازش ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو فیکٹس آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور اٹ کین بی اینی تھنگ۔ یہ یعنی اس لڑکی کا اپنا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی اپنی کوئی دوستی کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان کی فیملی کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بڑی عجیب چیزیں ہیں سامنے۔ جو رات کو 2 بجے جو بیان دیا سلسلہ نے پولیس کو، اس میں انہوں نے اپنے پنڈی جانے کا جو ذکر ہے اس کو گول کر دیا، لیکن کیونکہ سیف سٹی ہے، ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ان کیمروں سے پتہ چلا کہ یہ جو صاحبزادی ہیں افغان ایمبیسڈر کی، یہ پیدل اپنے گھر سے آئی ہیں کھڈا مارکیٹ، کیمروں نے کیپچر کیا، وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے اور پھر یہ چلی گئی ہیں پنڈی۔ پھر اس کے بعد یہ آئی ہیں وہاں پر دامن کو، اور اس کے بعد پھر یہ گئی ہیں F9 پارک۔ وہاں سے سب سے پہلے یہ گئی ہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، علی ہاسپٹل، پھر اس کے بعد یہ گئی ہیں پیمز میں، پھر پولیس ان کے ساتھ تھی۔ اب انہوں نے جو پنڈی جانے والا سارا جو بیچ میں جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے خفیہ رکھا، نمبر 1۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں گئی ہیں، ان کو سرکاری ہاسپٹل ہی جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اس حوالے سے FIR نہیں درج کروائی گئی، وہ جب وہاں سے علاج معالجے کے بعد وہ گھر چلی گئی ہیں، تو پولیس کے ساتھ جو فیملی ہے وہ ان ٹچ تو تھی، لیکن کوئی کسی طرح کا وہ کوئی FIR وغیرہ درج کرانے کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو 2 بجے یہ FIR انہوں نے درج کروائی۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک دفعہ پھر کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی اتھارٹیز، یہ میں بالکل یہ کہوں گا کہ جو 2 ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ انہوں نے گرفتار کر لیے۔ اب تیسرے کی تلاش جو ہے نا وہ جاری ہے، یہ سارا مہمہ سامنے آ جائے گا، لیکن جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ معاملہ کوئی ذاتی نوعیت کا لگتا ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایجنسی انوالو ہو، ابھی تک پریما فیشی، ابھی تک جو تحقیقات ہیں، لیکن کل کو اس کے پیچھے کچھ بھی نکل سکتا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی میں کوئی ہمیں سنسیشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ بڑا آدمی، اس کی بچہ بچی اگر کوئی اس طرح کے کسی معاملے میں 2 نمبری میں انوالو ہوں تو پھر وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، ایک نیا رنگ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو ریلکٹنس ہے فیملی کی، اس سے لگتا ہے کہ شاید کچھ پتہ ہو ان کو بھی، اور یہ معاملہ جو ہے کوئی ذاتی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ میں اس کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ نوجوان بچی ہیں، 27 سال ان کی ایج ہے، اور ان کے حوالے سے جو اسپیکولیشن ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستانی حکام جو ہیں وہ بالکل اس پر مکمل تحقیقات کر رہے ہیں اور پورے ریسورسز لگائیں۔ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ 48 آورز میں مجھے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، مجھے ان کی گرفتاری چاہیے۔ تو وہ 2 بندے جو ہیں جو اس میں ملوث تھے ان کو تو وہ گرفتار کر لیا گیا، تیسرے کی تلاش جاری ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور میرا خیال ہے اگلے چند گھنٹوں میں فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی اتھارٹیز نے بالکل کوئی اس میں کسی کو بھی موقع نہیں دیا کہ وہ پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ہے، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی سوال اٹھا سکے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سکھ کا سانس لینا چاہیے، اٹس اے سائی آف ریلیف جسے کہتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں دوسری جانب، نیب کے حوالے سے
یہ سارا جو گروہ ہے، میں نے اپنے پچھلے کئی وی لاگز میں آپ کو بتایا، ایک ہو گیا اکٹھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کل بیوروکریسی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، سیکریٹری جو وفاقی سیکریٹری ہیں، سیکریٹری کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور افضل لطیف صاحب جو خود نیب زدہ ہیں، چیئرمین CDA رہے، وہ اب FBR میں ہیں، انہوں نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، اور اس میں ایک یہ فیصلہ ہو گیا جناب کہ نیب کی طرف سے کوئی بھی جو سمری آئے گی کسی بھی وزارت میں، کوئی بھی ریکویسٹ آئے گی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، مجھے آپ بتائیں۔ اور وزارت خزانہ نے اس میں پہل کی ہے۔ وہ کیا پہل کی ہے کہ جناب جو نیب نے سمری بھیجی تھی کہ 75,000 روپیز والے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو ہم فارغ کر کے تھوڑا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہو رہی مقدمات کی۔ تو جناب وہ 150 یعنی 1.5 لاکھ روپے والے جو پروسیکیوٹر رکھنے تھے، وہ جو فائنانس کے لیے آئی ہوئی تھی، منظوری کے لیے جو سمری آئی ہوئی تھی، اس کو روک لیا فائنانس منسٹری نے۔ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ اس کی منظوری نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر پیسے نہیں ملیں گے تو وہ جو عدالتیں بننی ہیں، احتساب عدالتیں، اب سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں نہیں بن رہی احتساب عدالتیں۔ شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، لیکن جناب وہ بھی نیب زدہ ہیں۔ ان کو یہ افسران نے کہا ہے، میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں آپ کو بتایا، پورا یہ گروپ ہے جنہوں نے آ کے یہ کہا شوکت ترین صاحب سے کہ جناب آپ یہ اس کو نیب کو روکیں، وگرنہ ہم تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور اب انہوں نے مکمل طور پر نیب کا یہ ایکا کر لیا ہے، نیب کا بائیکاٹ کرنے کا، نیب کو ٹف ٹائم دینے کا۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کی سمریاں منظور نہیں ہوں گی، اچھے پروسیکیوٹر نہیں آ سکیں گے، احتساب عدالتیں بنانے کے لیے پیسہ ریلیز نہیں ہوگا، تو کہاں سے وہ عدالتیں بنیں گی، کہاں سے وہ پروسیکیوشن ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دوسری طرف اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے جو قوانین ہیں اس میں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ تو وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ یہ وہی تبدیلی ہوگی جو پہلے جس طرح سے فیٹف کے معاملے پر 34 آ گئی تھی تجاویز، اور اس وقت عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی۔ تو اب پھر کیا یہ اپوزیشن جو ہے یہ بلیک میل کرے گی، اور کیا حکومت بلیک میل ہو جائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا ہوگی، لیکن اب وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شوکت ترین، کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہیں، پھر جو اس وقت لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس امداد بسال ہیں، وہ اسی گروپ سے ہیں جہاں سے فواد حسن فواد اور شہباز شریف، پھر اس کے بعد افضل لطیف صاحب، یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، سوری میں یہ کہہ گیا تھا کہ وہ FBR میں نہیں، ہی از سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا۔ تو وہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر وہی کہانی شروع ہو جائے گی۔ تو نیب کو ٹف ٹائم، نیب کو سکرو کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ انہوں نے کیا پاکستان کی بیوروکریسی نے، اور اس کو جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب نیب کی ٹبری جو ہے نا وہ ٹائٹ کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے